اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 77، 78 اور 79 پر سبق نمبر 21 اچھا شہری کی مشق حل کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 ہے، شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض ہے؟ اس کا جواب ہے، خلوص دل سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ نمبر 2 ہے، اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے، اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں ملک کا وفادار ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3، ہمیں دیواروں پر اشتہار کیوں نہیں لگانے چاہیے؟ سوال نمبر 4 ہے، کوئی سے 3 کام بیان کریں جو اچھے شہری کو کرنے چاہیے۔ اس کا جواب ہے، قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 2 ہے، گھل مل کر رہنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے، ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے ہر بیان کے مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، عام طور پر شہروں میں رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ الف، شہری۔ نمبر 2 ہے، جو شخص جس ملک میں رہتا ہے وہ اس ملک کا ہوتا ہے۔ جواب ہے الف۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمیں اپنے گاؤں اور اس کا جواب ہے بے شہر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، اچھا شہری باعث فخر ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے دال، ملک کے لیے۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلے ہے سننا۔ طلباء استاد صاحب کی زبانی سبق کو توجہ سے سنیں۔ اگلی مہارت ہے بولنا۔ ایک اچھے شہری کی خوبیاں کے موضوع پر اپنی جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھی طلباء کے سامنے تقریر کریں۔ اگلی مہارت ہے پڑھنا۔ جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھی طلباء کے سامنے سبق کے پہلے 2 اقتباس پڑھیں۔ سیکھنے کی مہارتوں میں اگلی مہارت ہے لکھنا۔ محاورہ کے معنی گفتگو یا بول چال کے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور مجازی یا غیر حقیقی معنی میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ محاورے میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے، محاورے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چند محاورے پڑھیں۔ محاوروں کا جملے میں استعمال کریں۔ شرم سے پانی پانی ہونا، اس کا معنی ہے بہت شرمندہ ہونا، اور اس کا جملہ ہے میری بات نے اس پر ایسا اثر کیا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ ناک رگڑنا، اس کا معنی ہے خوشامد کرنا، وہ کب سے اس کے دروازے پر ناک رگڑ رہا ہے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا، اس کا معنی ہے بدحواس ہو جانا۔ اس کا جملہ ہے حملے کی خبر سن کر ہندوستانیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مشق کا اگلا سوال ہے، درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ محاورات ہیں شیر و شکر ہونا، قصہ تمام ہونا، عرش پر دماغ ہونا، کایا پلٹنا، کفن سر پر باندھنا، قبر میں پاؤں ہونا۔ مشق کا اگلا سوال ہے، سب کے خاص نکات اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے، اچھے شہری کی خصوصیات پر مشتمل 10 جملوں کا مضمون تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 79 پر مشق کا اگلا حصہ۔ آئیں بچوں، زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ اسکول سے جرمانے کی معافی کے لیے اپنے ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست کا نمونہ توجہ سے پڑھیں۔ جرمانے کی معافی کے لیے درخواست: بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول سوابی۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد بیمار تھے، اس لیے میں اپنی درخواست نہ بھیج سکا۔ بغیر درخواست کے چھٹی کرنے پر مجھے 10 روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بغیر درخواست کے چھٹی نہیں کروں گا، لہٰذا میرا جرمانہ معاف کیا جائے۔ نوازش ہوگی۔ درخواست گزار محمد یاسین، رول نمبر 33، جماعت چہارم۔
مشق کا اگلا سوال ہے، اس درخواست کو دیکھتے ہوئے ہیڈ ماسٹر کے نام ضروری کام کے لیے درخواست لکھیں۔ عملی سرگرمیاں برائے طلبہ مشکل الفاظ کو خط کشید کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ طلبہ اچھے شہری کی چند ذمہ داریوں پر مشتمل چارٹ تیار کریں۔ اپنی جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ طلبہ ٹولیوں کی شکل میں ہم اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں کے موضوع پر مذاکرہ کریں۔ انٹرنیٹ سے اچھے شہری کی خصوصیات پر مشتمل دستاویزی پروگرام تلاش کر کے دیکھیں اور اپنے اسکول کے بزم ادب کے پروگرام میں اس بارے میں اظہار خیال کریں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ استاد محترم مشکل الفاظ کا مفہوم طلبہ کو سمجھائیں۔ طلبہ کو درخواست لکھنے کے بارے میں آسان الفاظ میں طریقہ بتائیں اور درخواست بھی لکھوائیں۔ طلبہ کو اچھے شہری کی خصوصیات سے آگاہ کریں۔ طلبہ کو الفاظ کا جملوں میں استعمال اس طرح سکھائیں کہ ان الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ طلبہ کو مضمون کے متن کے حصوں مثلاً تمہید، نفس مضمون اور اختتامیہ کے بارے میں الگ الگ تفصیل سے بتائیں۔ ایک اچھے شہری کی خوبیوں پر مشتمل تقریر تیار کرنے میں طلبہ کی رہنمائی کریں۔ روزمرہ زندگی کی مہارتیں کرنے میں طلبہ کی رہنمائی کریں۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اس سبق اور اس کی مشق کو حل کر کے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔